بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں حمد کا تعارف اور ایک بند کی تشریح کی تھی، الفاظ معنی بھی کر لیے تھے، سلیبس بھی بتایا تھا، اور آج ہم دوسرے بند سے تشریح شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بند پڑھ دیتا ہوں۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تشریح: یہ بند نظم حمد کا ہے اور اس کے شاعر حفیظ الرحمن غازی ہیں۔ اس بند میں شاعر کائنات اور اس میں بنی ہوئی اشیاء پر غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ نکالنے کی خواہش رکھتا ہے، اور پھر ہمیں اس نتیجے میں شامل بھی کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کی سب چیزیں اس کائنات میں رکھ دی ہیں۔ سانس کی ہر لمحہ ضرورت ہے تو کرۂ ارض کو آکسیجن سے بھر دیا۔ پانی کے بغیر کوئی ذی نفس زندہ نہیں رہتا تو اس کے لیے دریا اور چشمے جاری کر دیے۔ غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے کھیتوں کو زرخیزی عطا کر دی۔ لیکن ہم سے پیار کرنے والا ہمارا رب تو ہماری لذتوں، خواہشوں اور خوشیوں کو بھی نظر میں رکھتا ہے۔ اس نے ہماری آنکھوں کو طراوت و تازگی بخشنے کے لیے باغوں میں پھول پیدا کر دیے، اور پھول بھی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں سے معطر کر دیے، اور اس خوبصورتی کی بدولت باغوں میں بہار کا سا سما نظر آتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے کائنات اور اپنے انسانوں کے لیے بھی خوبصورتی کو پسند کیا، اور یہ ہریالی اور یہ باغ اور یہ خوشبو اور یہ رنگ، اس طرح کی تمام چیزیں پیدا کر کے ہمیں ایک طرح سے بہت ہم پر مہربانی کی۔ یہ سب ہمارے آقا و مالک کی ہم پر مہربانی ہے کہ اس نے ان نعمتوں کے انبار لگا دیے۔ ہم ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک شاعر نے اسی مطلب کو ایک اور شعر میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ بند نمبر 3۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تشریح: یہ بند نظم حمد کا ہے اور اس کے شاعر حفیظ الرحمن غازی ہیں۔ شاعر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو وہاں بھی اسے ایسے مظاہر نظر آتے ہیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم رات کو اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چراغ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، تو یہ کون سی ہستی ہے جو پوری کائنات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اور سیاہیوں کے پردے اٹھانے کے لیے اتنے بڑے سورج کا انتظام کر دیتی ہے، جو ساری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، اور پھر انسان سارا دن اس روشنی میں کام کر کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آرام دینے کے لیے دوبارہ تاریکی لے آتا ہے تاکہ انسان ایک جیسے منظر سے اکتا نہ جائے اور تھوڑا سا آرام کر لے۔ تو گویا یہ روشنیاں
گل کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بالکل اندھیرے کو بھی پسند نہیں کرتا اور ایک دھیمی روشنی والے چاند کو لے آتا ہے۔ یہ روشنی کا انتظام صدیوں سے جاری و ساری ہے، اور کائنات میں کوئی اور ایسا حکمران اور ایسی ہستی نہیں جو اتنی قوت و قدرت کا مالک ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو۔ یہ صرف ہمارے خدا کا کام ہے۔ بقول شاعر: تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ اور ایک اور شاعر کے بقول: ہوا چلتی ہے باغوں میں تو اس کی یاد آتی ہے، ہوا چلتی ہے باغوں میں تو اس کی یاد آتی ہے، ستارے چاند سورج سب اسی کے ہیں نشانوں میں۔ بند نمبر 3 مکمل ہوا، اور بند نمبر 4: سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ بند نظم ہم سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر حفیظ الرحمان غازی ہیں۔ شاعر اپنے ارد گرد کی کائنات میں سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہ کر جب شام کو بستر پر لیٹتا ہے تو اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ وہ چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر دل میں خوشی اور مسرت کی کیفیت پاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھتی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں آسمان پر تاروں کی صورت میں اتنے زیادہ چراغوں کا اہتمام کر دیا ہے۔ یہ منظر ہمارے دل کو کتنا بھلا لگتا ہے، ہمارا دل اس منظر کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کتنا مہربان ہے، جو ہماری بڑی بڑی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی نظر میں رکھتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے ہم پر کتنے بڑے انعامات ہیں جن کا ہم شکر ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: اور اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر کے بقول: پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ بند نمبر 5: بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تشریح: یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر حفیظ الرحمان غازی ہیں۔ اس بند میں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو پہلی چیز کو ہٹاتے ہیں اور نئی لے کے آتے ہیں۔ اس میں وقت لگتا ہے، محنت صرف ہوتی ہے۔ مثلاً ویران جگہ پہ شہر بسانا ہو تو اتنا بڑا کام مہینوں اور سالوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک موسم چل رہا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا موسم آ جاتا ہے۔ لوگ گرمی سے نڈھال ہوتے ہیں تو وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ ابھی برسات کا موسم آ جائے گا۔ سردیوں کی شدت جھیلتے ہوئے انہیں بہار کا انتظار ہوتا ہے۔ تو آخر موسموں کو تبدیل کرنے والا ہے کون؟ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ دنیا کی کوئی ہستی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اتنے خوبصورت موسم بنانے والا ہمارے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر موسموں کے تبدیل ہونے پر کوئل کی خوبصورت آواز سنتے ہیں جو گیت کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح پپیا بھی خوش ہو کر گنگنانے لگتا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے
मालिक व परवरदिगार का है। बकौल शायर, अज़माहता ब माही है उसकी बादशाही, अज़माहता ब माही है उसकी बादशाही, हर जा ज़ुहूर उसका, हर शय में नूर उसका। खूबसूरत परिंदे पैदा करना, उनको खुश आवाज करना और फिर मौसमों के साथ मोहब्बत और वाबस्तगी अदा करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम खुदा की जात पर गौर किए बगैर नहीं रह सकते। गर्मी की हिद्दत, सर्दी की शिद्दत, खज़ां की वीरानी और बहार की तरोताजगी, परिंदों की खुशलहानी, इन सब तब्दीलियों और खूबसूरतियों का खालिक हमारे खुदा के अलावा कोई नहीं, जो कादिर मुतलिक है और जो चाहता है तख्लीक करता है। बंद नंबर 6, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ये बंद नज़्म हम्द का है और इसके शायर हफीज़ुर रहमान गाजी हैं। वो इस बंद में हमें गौर व फिक्र की दावत देते हुए सवाल करते हैं कि कौन है जो हमें भूख के वक्त खाना खिलाता है और कौन है जो डर और ख़तरों से बचाता है। असल में इंसान इस खित्ता ज़मीन में बहुत गैर महफूज है। अगर आसमान से या ज़मीन से पानी बाहर ना आए तो फसलें ना उगें, इस ज़मीन पर कहत पड़ जाए, और अगर कहत पड़ जाए तो लोग भूख के हाथों अपने मुर्दों तक को खाना शुरू कर दें। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाए तो समंदर उबल पड़े और ज़मीन डूब जाए, आसमान से कोई शहाब साकिब गिरे या कोई और सितारा टूट पड़े तो हमारी ज़मीन नीस्तो नाबूद हो जाए। ज़लज़ला आए तो इमारतें गिर पड़ें और इंसानों का ज़िंदा बचना नामुमकिन हो जाए। मगर हम देखते हैं कि कायनात अज़ल से चली आ रही है और इंसान आज तक इस दुनिया पर हुक्मरानी करता आ रहा है। ये सिर्फ़ अल्लाह की मेहरबानी है कि वो हमें भूख प्यास से भी नहीं मरने देता और ख़तरातो आलाम से भी बचाता रहता है। ये सब हमारे खुदा के काम हैं। खुदा के अलावा कोई और ऐसा नहीं जो हमें बचा सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे तुम्हारी ग़िज़ा के लिए फल पैदा किए। एक और जगह पर कुरान मजीद में इरशाद परवरदिगार है, तर्जमा, और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उन्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी। अल्लाह ताला की इस मेहरबानी और कुदरत के बारे में अहमद नदीम कासमी का एक शेर है, मेरा कोई भी नहीं कायनात भर में नदीम, मेरा कोई भी नहीं कायनात भर में नदीम, अगर खुदा भी ना होता तो मैं किधर जाता। अज़ीज़ बच्चों, आज के लिए ये काफ़ी हैं, 6 बंद हो चुके और इंशाअल्लाह 7वां बंद और उसके साथ मश्क मिला के अगले लेक्चर्स में हम करेंगे। और आज के लिए ये काफ़ी है। आप इन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।